بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کیڈٹ کالج وانا حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔ خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے فتنہ الخوارج پر دباؤ رہتا ہے کہ اپنی اصلی شناخت استعمال نہ کریں۔ اصل شناخت استعمال کرنے سے ان پر پاکستان اور دوست ممالک کا دباؤ بڑھتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ خوارج جیش الہند کا متعدد بار نام لیتے ہوئے اردو میں بات کر رہا ہے۔ حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا۔ سامان میں امریکی ساختہ ہتھیار شامل تھے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا، جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ڈیمانڈ تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت نے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ واضح رہے کہ جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج کے تمام 627 طلباء اور اساتذہ کو 14 گھنٹے بعد بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ کالج کے اندر چھپے 4 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب سری لنکن کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف سری لنکن کرکٹ بورڈ نے بھی کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی دورہ جاری نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے متبادل کا انتظام کیا جائے گا۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ سری لنکن کھلاڑیوں کو سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ ٹیم اور عملے کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سری لنکن ٹیم کے تمام کھلاڑی پاکستان میں رکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈ سری ویرانتے سے ملاقات میں کہا تھا کہ سری لنکن ٹیم کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ٹیم کے کھلاڑی ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مہمان کھلاڑیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کو پہلے ایک روزہ میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد 6 رنز سے مات دے کر 3 میچز کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ جی ناظرین، دریں اثنا پاکستانی کرکٹرز کی جانب سے سری لنکن کرکٹ ٹیم کی طرف سے دورہ پاکستان جاری رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سری لنکا کے دورہ پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستانیوں کی جانب سے سری لنکن ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی سری لنکن کرکٹ ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان آمد پر سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ کرکٹ کے کھیل کے لیے ہمیشہ حمایت کرنے پر سری لنکن ٹیم کے مشکور ہیں۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی سری لنکن کرکٹ ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان آمد اور شاندار کرکٹ کھیل پیش کرنے پر سری لنکن ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ہماری نیک تمنائیں سری لنکن ٹیم کے ساتھ ہیں۔ اسی دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ سری لنکن ٹیم کے پاکستان ٹور جاری رکھنے کے فیصلے پر شکر گزار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیریز کے اگلے دونوں میچز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہی 14 اور 16 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز نے بھی کرکٹ ٹور جاری رکھنے پر سری لنکن ٹیم سے اظہار تشکر کیا ہے۔
اس سلسلے میں سری لنکن کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ سری لنکن کھلاڑیوں کو سیکورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سیکورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ ٹیم اور عملے کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم مزید نئی ترامیم کے ساتھ منظور ہو گئیں۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز 27ویں ترمیم میں 8 نئی ترامیم شامل کی ہیں۔ حکومت نے تجاویز پر آرٹیکل 6 کی کلاس 2 میں تبدیلی کی ہے۔ کلاس 2 کے تحت سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے جائز قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 6 کی کلاس 2 میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ساتھ آئینی عدالت کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس کو عہدے کی مدت پوری ہونے تک چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت میں سے سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ سینٹ کی کارروائی کے دوران JUIF نے 27ویں ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ اپوزیشن نے ترمیم کے خلاف نعرے بازی کی۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی مزید ترامیم کے ساتھ شکوار منظوری پر ایوان میں گھنٹیاں بجائی گئیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی تھی، جبکہ اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کے پاس درکار 224 سے زیادہ 234 ارکان موجود تھے۔ JUIF نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ ترمیم کی منظوری کے لیے نواز شریف بھی ایوان میں پہنچے تھے اور بعد ازاں صدر مملکت نے بھی 27ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے، جس کے بعد اب یہ بل آئین کا حصہ بن گیا۔ جی ناظرین، جاتے جاتے ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ پاکستان کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو EFF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو اسٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔